الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا، تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔ ثم انکم یوم القیامة تبعثون، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ تو آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ایک ایسی کھنکھناتی ہوئی اور مٹی جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں کہ زمین کے چاروں کونوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ مٹی لاؤ۔ اسی لیے مسلمانوں کو انسانوں کے مختلف رنگ ہیں، مختلف نسلیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر اس علاقے کی مٹی ہے۔ اور اسے آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا جس کے اندر پانی ملایا۔ تو یہ کئی طرح سے قرآن میں ان کو بیان کیا ہے۔ کچھ جگہوں پہ کھنکھناتی مٹی کہا گیا ہے، کچھ جگہوں پہ گاری دار مٹی کہا گیا ہے، کچھ جگہوں پہ اس کو سلالتن وہ ہے کہ کھنکتی ہوئی مٹی سے اس کو بنایا۔ پھر اس کے بعد ایک تو پہلا آدم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا وہ مٹی سے بنایا۔ پھر اس کے بعد ان کو طریقہ مولود اور یا نطفے کا طریقہ بیان کیا، جس میں فرمایا کہ ثم جعلناہ نطفۃ من قرار مکین۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پوری ایمبریالوجی اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں بیان فرما دی ہے۔ ان کو اگر ہم سمجھ سکیں تو جتنی اسٹڈی آج میں ایمبریالوجی میں ہوئی ہے قرآن میں اس وقت بتائی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اگر آپ اگزامپل لیں کہ انسان کا جو یوٹرس ہوتا ہے اس میں ایسی شکل ہوتی ہے، جب اس میں اسپرم جاتا ہے تو وہ جا کر کے یہ ایسے ادھر فلوپین ٹیوب کہلاتی ہے، وہ ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، یہاں سے ایک طرف اووری سے انڈا آتا ہے یا اس طرف سے ہر مہینے ایک آدھ آتا ہے۔ تو اسپرم جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں جو جا کر کے اس سے جا کر کے انڈے کے گرد حملہ کرتے ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کا کھلتا ہے دروازہ اور ایک طرح سے اس میں اوپننگ ہوتی ہے اور اس میں داخل ہو کر کے اس کا ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے، جو کہ ایمبریولک اسٹیج ہوتا ہے۔ پہلا ایمبریولک اسٹیج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پھر وہ یہاں سے چلتا چلتا جاتا ہے اور یہاں آ کر کے یوٹرس کی بیک وال میں گڈھا کر کے اس کے اندر چلا جاتا ہے، جس کو قرار مکین بتایا گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہی اللہ تعالیٰ نے علم فرمایا کہ جو 1400 سال پہلے بیان ہوا ہے کہ اووم جو ہے اسپرم جب ملتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر ایک ایمبریو بن جاتا ہے۔ وہ ایمبریو کے اندر ارلی سٹیجز میں اس کو بلاسٹولا سٹیج بھی کہتی ہیں جو ماڈرن انگریزی یا میڈیکل ٹرم میں، وہ اس کے اندر کھدائی کر کے کیمیکل ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے وہ اندر جا کر کے اندر اس کے چل کے بند ہو جاتا ہے اور اندر سے پھر وہ باہر نکلتا ہے اور گرو کرنے لگتی ہے، بچے کی جو تخلیق بنتی ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نطفہ ہونے کے بعد علقہ بنتا ہے۔ ایمبریو جو ہے نطفہ ہو گیا، اس کے بعد علقہ جو ہو گیا وہ ایمبریولک ارلی اسٹیج ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماں کے رحم کی اگر کیفیت ایسی ہوتی ہے یعنی بند اندر، تو اس میں پیچھے سے وہ دیوار سے وہ گرو کرتا ہے اور پوری ایک لیئر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس پہ پلاسنٹا بنتا ہے، اس میں وہ نطفہ سے علقہ بنتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے چبایا ہوا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو کہ ارلی سٹیجز آف
ڈیولپمنٹ، جیسے 4 ہفتوں کے اندر سارے جسم کے اعضاء اندر سے دل اور چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں سبحان اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا بندہ. پھر اس کے بعد فرمایا المضغۃ عظاما، پھر اس کے اوپر ہڈیاں گرو کرتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر فکسون العظام لحما، اور پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت. ہمارے جو میڈیسن میں ہم پڑھائے جاتے ہیں کہ گوشت کا ایک جگہ اوریجن ہوتا ہے، ایک جگہ انسرشن ہوتا ہے انسانی جسم میں. تو جہاں سے گوشت بنتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے، جیسے وہ بڑھنے لگتا ہے تو سر اس کا پہلے بڑا ہوتا ہے، پھر دھڑ نیچے کو بڑھتا ہے. وہ بالکل پوری آپ نے دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ بہت ساری پکچر ہیں ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ کی، آپ دیکھیں سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایگزیکٹلی قرآن کا ڈسکرپشن ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأنہ خلقا آخر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی بالکل شکل بدلتی ہے. اگر آپ انسان کا پہلے 2-3 مہینوں میں جسم دیکھیں نا تو انسان کا بچہ نہیں لگتا، وہ لیچ جیسے وہ لیچ ہوتی ہے نا ویسا لگتا ہے. آپ لیچ کی تصویر دیکھیں اور انسان کے بچے کی تصویر دیکھیں بالکل. پھر بتاتے ہیں پھر انشأنہ خلقا آخر، پھر ہم اس کو ایک اصل فارم میں، اس کو اصلی اس کی جو ہونے والی آخر حالت میں جو کہ انسان کی شکل ہوتی ہے وہ عطا فرماتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بہتر شان ہے اور برکت والا ہے جو خوبصورت تخلیق کروانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر اس کے بعد تم کو موت آتی ہے. یہ پھر اس کے 4 مہینے 10 دن اس میں روح آتی ہے، پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے 9 مہینے 10 دن سے 40 ہفتوں کی حمل کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے اندر روح جب آتی ہے 4 مہینے 10 دن تک انسان کا بچہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی. تو وہ ایک زندہ جان ہوتی ہے لیکن انسان نہیں ہوتی، اس میں روح آنے سے انسانیت آتی ہے. تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہاری ولادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تمہیں موت بھی ہونی ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم سب روز قیامت اٹھائے کھڑے کر دیے جاؤ گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو بیان فرما رہے ہیں. اس پہ میں گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پوری مطلب ایک پوری میڈیسن ہے اس میں. اب دیکھیں نا اسپیشیالٹی ہے ایمبریولوجی، اور اس کے بعد کیا نام ہے آپ کا ICU کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس پہ نیونیٹالوجی ہوتی ہے، بہت ساری فیلڈیں، اور اس کے اندر پھر سب اسپیشیلٹیز ہیں. ہر آرگن کی اسپیشیلٹیز آج کل تو اس میں موجود ہیں. تو اس آیت میں بہت کچھ پوری میڈیسن ہے. اور اگر آپ اس کو سمجھ لینا تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی ڈاکٹر، اگر کوئی جس میں ذرا سا بھی شعور ہو، وہ اس کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے وجود سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور حضور کی نبوت اور رسالت سے انکار کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو درجہ عطا فرمائے. پھر اگلی آیت میں موضوع اب دیکھیں، انسان کا پہلے مومن کا کردار بتایا، پھر انسان کی تخلیق کا اور تولید کا سلسلہ بیان فرمایا. اب یہ باتیں جو ہے نا یہ ایک دہریہ نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. یہ نبیوں کا علم جو ہوتا ہے نا، یہ انسانی علم ایک ناقص، اور عام طور پہ جس کو کہتا ہے نا اکتسابی علم، کمائی والا علم، یعنی جس کو ہم سیکھتے ہیں دنیا میں، وہ کامل نہیں ہے، وہ جز ہے، ایک حصہ ہے. کل علم جو ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے، جیسے ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور پچھلے انبیاءوں کو توراۃ اور زبور میں نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ تعلیم فرماتے ہیں. تو اب دیکھیے موضوع کتنی خوبصورت بات ہے قرآن کی. پہلے تو مومن کا کردار بتایا، پھر اس کی تخلیق، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد تولید کا سلسلہ ہوا. یہ کوئی سائنس نہیں بتا سکتی کہ بھائی انسان کیسے شروع ہوا پیدا ہو، یہ نہیں بتا سکتے، ان کے پاس علم نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ روح کہاں سے آئی اور کہاں چلی جاتی ہے، اس کا بھی ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ایسا علم ہی نہیں ہے جو کہ ان کے پاس مل سکے جو سوائے انبیاء کے غیب کے علم کے بارے میں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق یعنی اوپر نیچے بنائی. یہ اور ہمارے اردو میں علماء نے طرائق کو انہوں نے آسمان میں ٹرانسلیٹ کر لیا. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی تحقیق کی بات ہے. زمین کے اوپر 7 لیئر ہیں جن میں ہم رہتے ہیں. ایک کہلاتی ہے نا اسٹریٹوسفیئر، لیٹوسفیئر، اور مختلف دوسرے نام ہیں. 7 لیئرز ہیں جس میں آکسیجن ہے، اس کے بعد اوپر سرٹن لیول ہے، اور اس کے اندر اوزون، اس کے اوپر. تو یہ جو لیئرز ہیں نا زمین سے آسمان تک کے، جو کہ جس کو ہم کہا جاتا ہے، وہ آیت ہے. اگر میرے حساب سے اگر سورہ المومنون کی آیت نمبر 17 کو سمجھا جائے تو یہ اس کے معنی وہاں نکلتے ہیں. اور پھر فرمایا وما کننا عن الخلق غافلین، اور بے شک ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 7 درجے بتانے کے بعد دیکھیے ان کے 7 لیول کے اوپر بادل ہوتے ہیں. پھر بادلوں کا ذکر فرمایا، اور پھر وہاں سے پانی کا ذکر فرمایا، پھر پانی کا زمین میں گرنے کا ذکر فرمایا، زمین کے ذکر سے، پھر اس کے بعد زمین سے اس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی کیفیت کا ذکر فرمایا. پھر وہ پانی نیچے زمین کے اندر چلتا ہے اور نہریں چلتی ہیں اور دریا زمین کے اندر چلتے ہیں جو کہ کنویں اور جہاں سے پانی نکالا جاتا ہے زمین کے اندر. اب دیکھا نا آپ نے سنا کہ پاکستان میں کراچی میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ زمین کا نیچے چلا گیا ہے کیونکہ لوگوں نے کنویں سے استعمال کر لیا لیکن بارشوں سے رکا نہیں. اور یہی چیز تھی جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر
ہر تھوڑی جگہوں پہ گڈھے کھود دی جائیں، 250 فٹ کے کنویں بنا دی جائیں چھوٹے چھوٹے بور کر کے، تو پانی جب بارش کا آتا ہے تو زمین میں چلا جائے گا، زمین جذب کر لے گی اور وہ لوگ پانی اس کے لیے کام میں آئے گا۔ تو یہ وہ پانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کچھ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں کہ کہاں کہاں کتنی بارش کی جائے، کتنی ٹھہر ٹھہر کے بارش کی جائے، ایک ساتھ بارش کی جائے۔ یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جن کو سمجھنے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پیدا ہونے والی پھلوں اور فروٹوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ وہاں سے ان کے پودوں میں پانی ایک ہی ہوتا ہے، مٹی بھی وہی ہوتی ہے، لیکن دیکھیے بیجے میں ہر پھل اور ہر پھل کے اندر اس کی جو شاخ ہے، شاخ کے اندر پتے، اور پتوں کے ساتھ کانٹے، اور کانٹوں کے ساتھ ان کے پھول، اور پھول کے ساتھ کئی کے پھول کے ساتھ پھل، اور کچھ بغیر پھل کے پھول، اور کئی بغیر جو پھولوں کے پھل بنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہے ہیں، اور خصوصاً ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آسانی سے ہر جگہ ملتی ہیں، جیسے انگور ہیں، جیسے کھجور، خاص طور پہ عرب کے علاقوں میں ملتی ہیں، تو ان کا بہت بڑا ذکر فرمایا۔ اس کو سماعت فرمایا، آیت نمبر 17 کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا۔ آیت نمبر 20 میں پہلے میں نے تمام چیزوں کا فروٹ کا ذکر کر دیا، لیکن اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے زیتون کے بارے میں، اور فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغَةِ لِلْآكِلِينَ۔ دیکھیے زیتون کے بارے میں اب موجودہ تحقیق سے پتہ لگا ہے کہ ایک میڈیٹرینین ڈائٹ کہلاتی ہے، جس کو کہ میڈیٹرینین اوشن جس کو کہتے ہیں، بحر الکاہل، اس کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں وہاں کی یہ غذا میں خاص طور پہ شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو تناول فرماتے تھے۔ زیتون کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ دماغ کے لیے، دل کے لیے، خاص طور پہ دل اور دماغ کی امراض کے لیے بہترین تیل ہے۔ اس کے تیل کی خوبی یہ ہے کہ یہ چپکتا نہیں ہے، اور اس کا بوائلنگ ٹیمپریچر کم ہے، تو اس کو پکانے کے لیے زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اصل زیتون کا تیل جس کو کہتے ہیں نا ورجن آلیو آئل، جو پہلی فرسٹ راؤنڈ میں جو سکویز میں نکلتا ہے وہ ورجن کہلاتا ہے۔ اکثر جو بازاروں میں ملتا ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ زیتون کا تیل بھی کھایا جاتا ہے، جیسے کہ کچھ جو میڈیٹیرین کے عرب لوگ ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے چاول ابالیں گے یا اناج پکائیں گے تو زیتون اس کو وہ پانی میں ابال کر کے پکاتے ہیں، لیکن اس کے تیل جو ہے وہ بعد میں کھاتے ہوئے ملا کر کے کھاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی آپ ٹرکش یا میڈیٹرینین عرب ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا جائیں تو وہ آپ کو روٹی دیتے ہیں، اور روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل دے دیتے ہیں، اور زیتون کے تیل کے اندر زیتون کے وہ بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں پھل، تو زیتون اس میں ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک جو طبی پوائنٹ جو میری نالج میں، ایک تو یہ کہ ڈیمینشیا کو روکتا ہے، نمبر 2 دل کے لیے بہتر ہے، نمبر 3 اس میں چربی ایسی نہیں ہوتی جو نقصان دہ ہو جسم کے لیے، اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی الرجی نہیں ہے، یہ کھال پہ بھی لگایا جا سکتا ہے، کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، اور اس کو پورے ہر طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس سے آنتوں کے کینسر میں بھی پریونشن کے لیے اس کی اسٹڈی نے ثابت کیا۔
تو یہ ایک ایسا واحد تیل ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہ پھل ہے جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کی بے شمار فوائد ہیں. اس کو روزانہ کھائیں. اس کو روزانہ 1 ٹیبل اسپون صبح اور 1 ٹیبل اسپون شام اگر آپ لیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک 30% کم ہو جاتا ہے. اگر بادام ہے اور پستہ ہے آپ اس کو لیں جس میں میوے کا ذکر ہے، آپ ایک مٹھی بھر جتنی ایک مٹھی میں آ جائے صبح سے شام تک کے اس کو کھائیں آپ کو 30% ہارٹ اٹیک کم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ تو یعنی 30% زیتون سے، 30% بادام سے، 30% ہارٹ اٹیک کم ہوگا پستے سے، اور 10% جو ہوتا ہے کرین بیری جوس سے. تو 100% آپ کے دل کو پروٹیکشن ہے. اور اگر میموری ڈیمینشیا کا پرابلم ہے تو کوکونٹ آئل بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو چند میں چیزیں بتا سکتا ہوں. جیسے ایک کان کو ہم پکڑتے تھے نا بچپن میں، ورزش کراتے تھے اسکول میں، ٹیچر سزا دیتے تھے، یہ کہلاتی ہے سپر یوگا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویگس نرو ہے، آپ اس کو یہاں سے وضو کے دوران اپنے کانوں پہ پھیریں، انگوٹھا پیچھے پھیریں، یوں کریں. یہ آپ 5 بار دن میں کریں، 3 بار سنت کے طور پہ دہرائیں. یہ آپ کی ویگس نرو کو بیلنس کرتا ہے. رائٹ سائڈ ویگس نرو یہاں آتی ہے اور یہاں سے جا کر دل اور ہارٹ کو کنٹرول کرتی ہے، دل کو اور لنگس کو، پھیپھڑوں کو کنٹرول کرتی ہے. لیفٹ سائڈ والی آ کر کے ڈائفرام کے نیچے جاتی ہے اور پوری اندر کی معدے کے پیٹ کے اندر جتنی بھی اعضاء ہیں، یعنی لیور ہے، اسپلین ہے، پینکریاس ہے، تمام آرگنس کو ویگس یہاں سے، تو آپ اس طرح دباتے ہیں تو اس کو بیلنس ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے سپرفیشل یہاں آتی ہے. دوسرا، آپ سانس لیں. جب آپ وضو کرنے کے بعد سانس لیں، ناک سے لیں، اس کو گنتی کریں 5، سانس کو روکیں، گنتی کریں 6، اور پھر اس کے بعد سانس نکالیں، گنتی کریں، سانس لائے سے. یہ 3 بار ایسی سانس لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہلاتا ہے سمپیتھیٹک سسٹم، پیراسمپیتھیٹک سسٹم، نروس سسٹم، اس کو بیلنس کرتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنی صحت کو کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو میوے ہو گئے، کھجور ہو گئے، بادام ہو گئے، شہد ہو گیا، ان میں بڑی شفا ہے. دودھ میں شہد ملا کے پئیں، اور اپنا بادام دودھ میں پئیں. آپ بغیر دودھ کے بادام پی لیں. جن کو الرجی ہے وہ نہ کریں، لیکن جن کو الرجی نہیں ہے وہ کریں. اور دودھ میں پانی ملانا بھی سنت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دودھ میں اگر آپ لیں اصلی دودھ اور اس کے اندر پانی ملا لیں اپنے طور پہ، یہ سنت ہے. یہ حدیث میں بیان ہوا ہے، جو کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن یہ وہ نہ کریں جو دودھ بیچ رہے ہیں. دودھ بیچنے والا تو اصلی دودھ بیچے گا، لیکن آپ اپنے طور پہ حضور اس میں پانی ملا کر کے اس کو تھوڑا ہلکا کر لیتے. کیونکہ اس زمانے میں میرا خیال ہے وہ اونٹ کا دودھ پیا جاتا تھا، اور اونٹ کا دودھ بڑا گاڑھا ہوتا ہے، جس کے ڈائبٹیز کا ایک واحد انسولن کا علاج ہے اونٹ کا دودھ. ورنہ آپ انسولن کے بغیر، جن کو انسولن والی ڈائبٹیز ہے، ابھی انڈیا میں انہوں نے راجستھان میں اسٹڈی کی تھی، اس سے پتہ لگا ان لوگوں کو فائدہ ہوا. تو آپ لوگ اس طرف توجہ فرمائیں. اونٹ کا دودھ بڑا مہنگا ملتا ہے، لیکن ممکن ہے پاکستان اور ہندوستان کے بر صغیر کے علاقوں میں سستا ملے، کیونکہ اونٹ کا دودھ خراب جلدی ہو جاتا ہے، تو اس کو ٹھنڈا کر کے فریز میں کر کے رکھنا پڑتا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کو سماعت فرمائے، آیت نمبر 20. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. تو آیت نمبر 21 میں وہی دودھ کا ذکر ہے جو میں نے بھی آپ سے تفصیل بیان کی. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ دودھ میں پانی ملا کے پیا جائے. اور اس کے اندر جو پرابلم ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ملک الرجی، ڈیری الرجی، اس کی کئی وجوہات ہیں. اور بچیوں کو ہم آج کل پلا رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کو ہارمون دیتے ہیں. ہارمون دینا جو ہے وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے. جہاں تک کہ میری فہم ہے، اس کے حساب سے ان کو اس بات میں خیال کرنا چاہیے کہ جانوروں کو ہارمون دیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر اس میں ایسٹروجن انجیکشن دیا جاتا ہے، جس سے بچیاں جو ہیں جلدی بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، اور لڑکوں کے بھی چھاتیاں بڑی ہونے لگتی ہیں. تو ایک زمانے میں امریکہ میں کئی بچوں کے آپریشن کیے گئے تھے، کیونکہ وہ گوشت اور جو دودھ پی رہے تھے، وہ جانور جو ہیں وہاں سے ساؤتھ امریکہ سے آ رہے تھے، اور ان کو ہارمون کے انجیکشن دیے جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام مثالیں دے رہے ہیں ہمارے لیے ہدایت. اس سے بڑی خوبصورت بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہمارے لیے صحت کے لیے اچھی چیزیں ہیں. تو دودھ ہے، بادام ہیں، میوے ہیں، خشک میوے ہیں، زیتون کا تیل ہے، اور اللہ بھلا کرے اپنے کھجور ہیں،
انگور ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صحت کے لیے اچھی ہیں. اور آبویسلی جن کو ڈائبٹیز ہے وہ زیادہ کھجور نہ کھائیں. اور کھجور میں کہتے ہیں گرم تاثیر ہوتی ہے، جو کہ ہم میڈیکل سائنس میں تو ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ گرم ٹھنڈی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے تو کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بڑی پاور انرجی والا فوڈ ہے، اس میں فائبر بھی ہیں، اس میں شوگر بھی ہے، اور اس میں انرجی بھی بہت ہے. تو کہا جاتا ہے دودھ، جو بچے وزن لوز کر رہے ہیں ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر کے ان کو تھوڑی دیر رکھیں، اور یا تو اس کو ہٹا کر کے ان کو کھلائیں، تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جسم ان کا بڑھتا ہے. دوسرا یہ کہ زیتون کھانے سے انسان کے جسم میں کولیسٹرول کا بلڈ اپ نہیں ہوتا، اور اچھی کولیسٹرول بنتی ہے، اور جس سے ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے. اور ابھی جو موجودہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی جو تحقیق کی گئی کہ بہت ساری دوائیں دے رہے ہیں کولیسٹرول لوور کرنے کی، لیکن جو خاص چیز جو پتہ لگی نا وہ زیتون کا تیل اور میڈیٹرینین ڈائٹ ہے، جس سے لوگوں کی کولیسٹرول جو ہے وہ ہارٹ اٹیک اور ڈیتھ کم ہو رہی ہے. تو آپ اس بات پہ توجہ فرمائیں. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کشتیوں کا اور سمندری سفر کا ذکر فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا. ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں. ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو. قال رب انصرني بما كذبون. نوح نے کہا کہ پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے. اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی.
وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی. تو ہم نے آیت 30 تک کے سماعت فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. اس میں دو چیزیں ذرا میں آپ کی گوش گزار کر دوں. ایک کشتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ کشتی بنائیں. کشتی کی ایک مثال مولانا روم نے بڑی خوبصورت دی ہے. بتایا کہ مومن کا دل کیا ہوتا ہے. کیونکہ مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں اس بات کو میں گزارش کروں کہ مولانا روم نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ کشتی کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ تو انہیں سمجھ نہیں آئی بات. پھر کہنے لگے کیا یہ بتا سکتے ہو کہ کشتی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ کہنے لگے یہ دونوں پانی ہے. اگر کشتی کا بہترین دوست پانی ہے کیونکہ کشتی پانی کے سوا چل نہیں سکتی اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتی، اور لیکن وہی پانی جو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے وہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے اگر وہ کشتی کے اندر آ جائے. کشتی کے باہر جب تک رہے گا تو وہ اس کو سفر کرائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مومن کا دل بھی ایسی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ ایک کشتی ہے. دنیا ایک سمندر ہے اور مومن کا دل جو ہے کشتی ہے. جب تک کہ دنیا اس کے باہر رہے، آدمی رہے، سب کچھ کرے کرائے، دنیا کو دل میں نہ بسائے. جب تک دنیا دل میں نہیں بسے گی تو وہ کامیاب رہے گا. جب دنیا دل میں بس گئی تو پھر وہ اس دنیا کا ہو جائے گا اور وہ ڈوب جائے گا. تو اس کی مثال یہی ہے. دوسری آپ کو مثال دیں کہ یہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا جس میں سے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. بالخصوص ابھی بتایا کہ جب وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو تو وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں کرتے تو کہتے وہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے. تو اس پہ ان لوگوں کی ضد کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. لوگوں کا ایک بہت بڑا ایک مسلمانوں میں بھی ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ مسلمان حضور جو تھے وہ ایک انسان تھے. ہاں بالکل انسان تھے، لیکن انسان ایسے نہیں تھے جیسے تم اور میں ہیں اور جو ہم جیسے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے، حضور پہ قرآن کا نزول ہوتا تھا. حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور دوزخ دکھا دی تھی. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں نازل ہوئی تھیں. ان کو نبی اور رسول بنایا تھا جو کہ آپ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اور ان کے پاس وہ غیب کا علم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو ان کو وہ غیب کا علم دیتا ہے. اور حضور کا فرمایا کہ وما هو علی الغیب بدنین، وہ غیب کو چھپاتے بھی نہیں تھے اور نہ اس میں بخل کرتے تھے. اور فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، تم کو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہے بھی ہر وہ علم دے دیا جو وہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا کہ حضور اور تمام انبیاء کرام کا علم دنیا کے تمام لوگوں کے علوم سے ایک جگہ کر دیں تو زیادہ ہے، کیونکہ ان کو غیب سے اس کی مدد اور علم پہنچایا جاتا ہے. وہ اپنے طور پہ نہیں جانتے، ان کو عطا کیا ہوا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے. اس کی ایک مثال علماء کرام بڑی خوبصورت دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی ہاں سب انسان برابر ہیں، انبیاء برابر نہیں ہیں، اولیاء اللہ برابر نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی مثال دے دیں. اس کی ایک مثال ہے کہ زمین کے اندر تمام چیزیں پتھر ہیں، مٹی ہے یا پتھر ہے، لیکن زمین کے اندر ہی ہیرے بھی ہیں، زمرد بھی ہیں، عقیق بھی ہیں، لیکن وہ عام پتھر نہیں ہے. تو ایک عام انسان کی مثال ایسی ہے کہ جو پتھر ہے وہ اس کا کام کیا ہے؟ وہ گارا اور گھر کے بنانے میں اور پیروں میں آنے کے لیے. لیکن اسی پتھر کو جب آپ کھدائی کرتے ہیں نا تو اس میں ہیرا نکل آتا ہے، اور ہیرا جو ہے پھر وہ پیروں میں نہیں رکھا جاتا، وہ سر کا تاج بنتا ہے یا آدمی کے اوپر حفاظت سے رکھا جاتا ہے. انگوٹھیاں بنتا ہے جو کہ ہاتھوں میں پہنی جاتی ہیں، جو کہ پیروں میں نہیں رکھی جاتی. عقیق اور زمرد کے جو پتھر ہیں، قیمتی پتھر جن کو کہا جاتا ہے پریشس اسٹون، ان کو انسان یا تو پہنتا ہے یا ان کو بیچتا ہے، ان سے کاروبار کرتا ہے. اور دوسرا عام جو مٹی، اس کی اہمیت مٹی ہے، وہ پیروں میں آتی ہے اور اس پہ چلتا ہے انسان. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ انبیاء علیہم السلام اسی مٹی کے اندر، اسی زمین کے اندر پائے جانے والے ہیرے ہیں. اور اس کی ایک اور مثال علماء دیتے ہیں کہ کوئلے کی کان میں ہیرے نکلتے ہیں. جب کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا تو کام ہے جلنا جلانا، اس کا کام ہے جلنا، جل کے کام کو آنا. لیکن ہیرا جب نکل جاتا ہے تو وہ آگ نہیں لگاتا، اور نہ اسے آگ لگائی جاتی ہے، اس کو سر پہ تاج بنا کر کے رکھا جاتا ہے یا اس کو گلے میں اس کو ہار بنا کے پہنا جاتا ہے. یہ فرق ہے انبیاء علیہم السلام میں اور عام انسان میں. امید ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی شان کو نہیں سمجھا، انبیاء علیہم السلام کی عزت اکرام نہیں کی، ان کو یہ بات کی قدر نہیں ہو. کہتے ہیں جی یہ تو ہم جیسے انسان ہیں. اور ایک الزام یہ لگاتے تھے کہ یہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم پر قابض ہونا چاہتے ہیں یا یہ ہم پر فضیلت پانا چاہتے ہیں.
ان کو فضیلت اللہ نے دی ہے، ان کو چنا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو مقام دے دے اور موقع دے دے، جو درجہ دے دے. انبیاء علیہ السلام کے اپنے منصب ہیں، اولیاء کرام کے اپنے منصب ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا ولی اور اللہ کا نبی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کی لعنت ہو ان جھوٹوں پر. کیوں؟ آپ دیکھیے آج ملک کا صدر ہے، امریکہ کا صدر ہے، یا پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یا ہندوستان کا وزیر اعظم، یا کسی بھی ملک کا وزیر اعظم ہو، آپ اس کے مشیر سے ذرا جا کر کے بدتمیزی کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کا کیا اثر ہوگا. اور اگر آپ اس کے مشیر سے کچھ کروانا چاہیں تو وہ آپ کو ایک لمحے میں کرا دے گا. تو دنیا کے وزیر اور بادشاہوں کے اور صدروں کے مشیر جو ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے اقربا ہیں، وہ تو آپ کو دنیا میں فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ جو کہ سب کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے اولیاء اللہ جو ہیں، علی ولی کہتے ہیں دوست کو، ان کے اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے کسی کا. یہ کون سا اسلام ہے؟ کہاں سے لے کر آئے یہ جھوٹے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ورنہ ان پہ لعنت کرے. اس وقت روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیت سماعت فرماتے ہیں، آیت نمبر 31.